أياما معدودات قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر عظيم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. سبحان الله. عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة لم يصرفها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماہ مقدس اور رمضان المبارک عظیم مہینہ بابرکت مہینہ سب مہینہ کو افضل مدینہ مہینہ اور رمضان المبارک جس کا پہلا جمعہ المبارک ہے. سبحان اللہ. دعا ہے کہ اللہ رب العزت پورے ماہ مقدس کی برکات اور روزے کی صورت تراویح کی صورت سحری کی صورت سبحان اللہ. افطاری کی صورت افطاری کرن کی صورت افطاری کراون کی صورت دن دے روزے کی برکات رات دے قیام کی برکات اللہ رب العزت جمعہ المبارک کی عظیم ساعات نبی برکات اللہ پر دی برکات نصیب فرمائے. آمین آمین.
اللہ فل فل دیا رحمتہ نصیب فرمائے، اللہ فل فل دیا برکات نصیب فرمائے۔ کسی مسلمانوں اس عظیم مہینے کے اندر بے بہا برکات رحمتہ تو اللہ کسی مسلمان کو محروم نہ فرمائے۔ جو مسلمان باخوشی اس سعادت کو حاصل کرنے واسطے کمر بستہ اور پختہ ارادہ توکل تو اللہ میں رمضان مقدس سے مکمل روزے رکھنے کا ارادہ اور تہیہ کیتا ہے، اللہ مکمل ماہ رمضان مقدس کے روزے ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ جو مسلمان اس کے اندر کہلی، سستی، غفلت، بے خبر اور اس عظیم مہینے دیا بے بہا برکات کو رخ موڑے ہوئے، اعراض کیتے ہوئے انسان مسلمان اللہ انہوں نے دلوں کے اندر بھی اپنی رحمت کاملہ کے نال اور اپنی توفیق کاملہ کے نال انہوں لوگوں اس ماہ رمضان مقدس کے ادب و اکرام کے نال اللہ اس عظیم فریضہ کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ پورے دین و اسلام کے 5 ارکان اور جس 5 ارکان پہ پورے اسلام کی بنیاد ہے، اس 5 ارکان کے وچوں میں رمضان مقدس کے روزے یہ بھی مسلمانوں سے فرض ہے، اور فرض کفایہ کے درجے نہیں بلکہ فرض عین کے درجے ہیں۔ جو سکھی ہو، صحت مند ہو، جوان ہو، طاقت والا ہو، اور اگر اس لہجے طاقت کا بے جان نہیں، اگر کما حق ہو اپنے آپ امت محمدیہ کے اندر تصور کرتا ہے کہ میں آخر زمان نبی کا امتی ہوں، قرآن مقدس میرے آقا سے نازل ہوا اور اس قرآن مقدس کے اندر میرے اللہ نے حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے اہل ایمان تواڈے اوپر روزے فرض کر دیتے گئے جویں ماں قبل لوگوں پہ روزے فرض کر دیتے گئے۔ میرے اللہ کی طرف سے فرض ہے اور فرض عین ہے، ہر ایک مسلمان چاہے کہ مرد ہو چاہے کہ عورت ہو، ہر ایک سے یہ اہم فریضہ ہے، یہ بھی ادائیگی ضروری ہے۔ قرض انسان کا معاملہ ہوتا ہے، فرض میرے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ قرض جی میں انسان واسطے ضروری ہے ادائیگی، میں فرض میرے اللہ کا اس کی بھی ادائیگی مسلمان واسطے کیا ہے ضروری ہے۔ ماہ رمضان مقدس ہے، اللہ اکبر۔ آج کے مسلمانوں کا ذوق تحریر ہے کہ ذوق ہو چکے، آج کل کے مسلمانوں کی طلب نہیں رہی کہ طلبے بن چکے۔ انبیاء رسول، اصحاب پیغمبر، اصحاب انبیاء، صلحاء، علماء، نیک صالح، یہ حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ یہ ماہ رمضان مقدس کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ اس ماہ رمضان مقدس کے اندر اس وقت ماہ رمضان مقدس ایک ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سال شروع ہوتا ہے۔ امت محمدیہ واسطے اللہ رب العزت 11 مہینے اس جنت میں سنوائیں دے، 11 مہینے
اس نے امت محمدیہ کے روزے داروں واسطے سجایا ہے۔ سبحان اللہ یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ انبیاء رسول صلحال ہو گئے، پورے 11 مہینے ماہ رمضان مقدس کا انتظار کرتے ہیں، سبحان اللہ پورے 11 مہینے اس ماہ رمضان مقدس کا انتظار کرتے ہیں۔ ویسے ٹوٹل 6 مہینے اور 6 مہینے کو پھر تقسیم کرتے ہیں اور 12 مہینے ٹوٹل اور پھر 12 مہینے کو تقسیم کرتے ہیں اور 12 مہینے کو اس انداز سے تقسیم کرتے ہیں کہ پہلے 6 مہینے انبیاء صلحاء وہ استقبال واسطے گزارتے ہیں اور جو آخری 6 مہینے ہیں ان 6 مہینے کے اندر انبیاء رسول اس ماہ رمضان مقدس کی آمد تو پہلے عبادات کے اندر گزارتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر زیادہ روزے کا اہتمام فرمایا ہے، غالباً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے 9 سال مکمل ماہ رمضان مقدس کے روزے آپ نے بذات ہی خود رکھے ہیں، اور اسی طریقے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید دعاواں دے نال اس ماہ رمضان مقدس سے اتنی نظرہ ہوتی ہیں جی ماں قبر میں جمعہ دسیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک، یہ بھی حدیث ہے و بلغنا رمضان، اللہ رجب وچ بھی برکت پا، شعبان وچ بھی برکت پا اور پہنچا دیا اساں نوں ماہ رمضان مقدس تک پہنچا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، عظیم مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، سب کو بڑا عظیم مہینہ ہے، اور اس ماہ رمضان مقدس کے اندر ہر عبادت عظیم ہے، ہر عبادت عظیم ہے۔ انسان عمل عظیم وہ کر سکتا ہے کہ دل میں اس عمل کی عظمت ہو، عظیم عمل انسان وہ کر سکتا ہے کہ دل میں اس عظیم عمل کی قدر ہو۔ انسان اس عظیم عمل کو وہ انسان کر سکتا ہے جہاں سمجھے میرے اللہ کا حکم ہے، یہ عظیم عمل انسان وہ کر سکتا ہے کہ یہ میرے آقا کی اداواں ہیں، عظیم عمل یہ وہ کر سکتا ہے جس کے متعلق علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آخر کہ میں نے ہار دے روزے بڑے پیارے لگتے ہیں، اس انسان واسطے یہ عظیم مہینہ ہے جڑا محض اللہ کی رضا واسطے روزہ رکھ کے تے پیاس تے بھوک دیا لذتاں چاہے کہ اس ماہ رمضان مقدس کے اندر انسان جب بھوک تے پیاس کے ہوتا ہے اس وقت محض انسان دا اللہ رب العزت کی طرف رابطہ ہوتا ہے، اور خصوصاً جس وقت افطاری کرتا ہے تو اس روزے دار اختتام روزہ تے جو خوشی میسر ہوتی ہے، میں تے اکثر کائنات دیا خوشیاں ایک پاسے کر لو، جڑے روزے دار کو افطاری دے وقت خوشی نصیب ہوتی، اس خوشی دی کوئی خوشیاں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس عظیم عمل واسطے دل وچ قدر چاہیے، اہمیت چاہیے، سمجھے کہ عظیم عمل ہے اور میرے اوپر فرض ہے، کسی صورت معاف نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ وَإِن كُنتُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، بیمار ہو مریض ہو معاف پھر بھی کوئی نہیں، اللہ پاک بولتے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں دے اندر اگر مرد دے اندر سفر دے اندر تیرے روزے رہ گئے معاف نہیں ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ،
دوسرے دنوں کے اندر انہاں روزے دی قضا کی جائے کسی صورت میں معاف نہیں ہے باہر کے عنوان میں کچھ اے لے کے مختصر وقت کے اندر پہلے تے کوشش کرو اس عظیم عمل کو اپناون اپنے سو بھائی ہر مسلمان عظیم عمل کو اپناون کی کوشش کرو پھر اس عظیم عمل واسطے بہت چیزاں کی ضرورت ہے بہت چیزاں کی ضرورت ہے کہ انسان کرے بھی صحیح کرن تو بعد پاوے صحیح کہ پھر پاون تو بعد کچھ بھی نہ کھوے ہاتھ پلے کچھ نہ آئے پیاس بھی برداشت کرے بھوک بھی برداشت کرے خیشات کو بھی ترک کرے منہ بھی بند کے رکھے پیاریات عظیم تے خوبصورت تے لذیذ ہر دنیا کی نعمت کو بھی چھڑ دے سہری کے وقت اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ ختم سہری ہو چکی ہے کھانا پینا بند کر دو مسلمان بس اس چیز تے لبیک آپ دویا کھانا پینا بند کر دیتا ہے پھر صبح صادق کو لے کے اختتام روزے تک شام تک بالکل اے روزہ انسان رکھتا ہے کمال دلال رکھے روزہ حفاظت دلال رکھے روزہ اور اس کی ہر لمحہ دیکھ بھال کے سنبھال دلال رکھے روزہ ایسا نہ ہو کہ اس روزے کے رکھنے کے اندر کوئی کمی نہ آئے رکھ کے میں روزہ ضائع نہ کر دوں رکھ کے میں اس کے اجر و ثواب کو محروم رہ جاؤں روزہ رکھ کے مقصد روزے تو میں محروم ہو جاؤں میں نے روزے تو بعد جو روزے کا مقصد ہے خدا کرے تو نصیب ہو جائے امام المحدثین شاہ ولی اللہ محدث سب کہہ دو اچھی آواز دینا محدثین کے رئیس العظم محدث جس کے دونوں طبقے دے لوگ بھروسہ کرتے ہیں اسی بھی اس کو امام محدثین اپنے ایمان کا حصہ سمجھنے ہیں باقی عوام بھی فرماندن کے روزہ ہے کیا شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ فرماندن یہ تریاق ہے کیا ہے بھائی تریاق ہے تریاق کو مراد کیا ہے اللہ اکبر بیماری ہو اس کے واسطے ادویات کی ضرورت ہوتی ہے نظرہ لگا تے گول بنفشے کی ضرورت جی بخار ہویا ٹھیکا ڈیسپرین کی گولی پیناڈول کی گولی اگر جسمانی اس قسم کی کوئی بیماری ہو ان دے واسطے تریاق کیا ہے ادویات ہے دوائیاں ہیں دیسی ہو یا انگریزی ہو جسمانی طور پر انسان بیمار ہوتا ہے اس کا تریاق کیا ہے جی ادویات ہے دیسی دوائیاں انگریزی دوائیاں ہیں اور اگر انسانی روحانی بیمار ہے خیشات کا بیمار ہے بدکاری کا بیمار ہے ذہن کا غلیظ ہے قلب کے اندر سیاہ کاریاں ہیں برے تصورات ہیں خیالات مختلف قسم کے دل کو ابھرتے ہیں بہت انسان سرکش ہو چکا سرکشی کی حد عبور کر رہی ہے اگر ایک انسان اس چیز واسطے تریاق چاہتا ہے نسخہ چاہتا ہے دوائی چاہتا ہے کہ اے میری بس ہمیشہ واسطے چھوٹ جائے کہ اے واسطے امام المحدثین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفسی کیشادی تریاق روزہ ہے نفسی کیشادی تریاق روزہ ہے
روزہ ہے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت رات تلاوت فرمایا ہے اللہ اکبر حضرت ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کرنا دینا آپ کا دی زبان دی مقدس جو اے آپ کا فرمان سنیا کیا فرمایا فرمایا یقول سمیتو یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ الصیام جنہ الصیام جنہ میرے آقا نے فرمایا یہ میں انسان میدان جنگ اترتا ہے زرا کی ضرورت ہوتی ہے تلوار لے کے ہاتھ آندا ہے دشمن سے زنگ مارن واسطے بھی اپنے دفاع کرنے واسطے بھی ایک ڈھال بڑھاتا ہے تلوار سر تے کھول پہنتا ہے جسم تے زرا پہنتا ہے تاکہ دشمن میرے اوپر حملہ آور نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دشمن کافر ہو جسم کی حفاظت واسطے زرا تے ڈھال کی ضرورت ہوتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کافر دشمن ہے ایک شیطان دشمن ہے جڑا انسان کی طرح کو گمراہ کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان واسطے ڈھال روزہ ہے آپ کو سبحان اللہ میں پتہ ہوتا کہ جاگ دے بیٹھے اس شیطان کی ڈھال واسطے کیا چیز ڈھال ہے بھائی روزہ ہے روزہ ہے روزہ رکھ شیطان دور روزہ رکھ شیطان قریب نہ آئے گا روزہ رکھ ہر قسم کے گناہ کو محفوظ رکھے گا روزہ رکھ اور کما حقو رکھ شیطان دے ہر مکر و فریب کے ہے جی تو محفوظ رہے گا روزہ رکھ کما حقو روزہ رکھنے کی حق ہے اس وقت میرے آقا نے بیان کیتا میں پھر اندر بیٹھے ہوئے یار انہوں نے بچوں ایک یار نے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصیام جنہ آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے لم یفرقھا جب تک کہ اس ڈھال کو پھاڑے نہیں جب تک کہ اس ڈھال کو پھاڑے نہیں اصحاب کرام دی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص بول اٹھتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ یہ ڈھال کس طریقے سے پھٹتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزے والی ڈھال دو چیزوں کے نال پھٹتی ہے یا دھوپ کے نال یا چغل خوری کے نال یہ دھوپ کے نال یا چغل خوری کے نال البتہ ٹائم بھی ہو گیا 2 منٹ 4 سال یہ الگ موضوع ہے لیکن سب تو زیادہ جڑی خرابی ہے سب تو زیادہ جڑی خرابی ہے وہ ہے غصہ کیا ہے جی بھائی غصہ عموماً دیکھو تجربہ کر کے اس وقت انسان کوئی اعمال کرتا ہے شیطان آندا ہے کہ اس عمل کو خراب کرنے واسطے آندا ہے تھوڑی تھوڑی گل برداشت نہیں کرتا غصہ آندا ہے ایک گل پہ دوست ملے تے پھر بھی غصہ ڈر گیا تے پھر بھی غصہ کھانے پینے کے اندر دیر ہو گئی پھر بھی غصہ لین دین کا معاملہ ہے پھر بھی غصہ مین چیز اس روز خیال رکھنا ہے اپنے غصے کا خیال رکھنا اس چیز کا بھائی اپنے غصے کا خیال رکھنا ہے کوئی الجھے بس ایو آگ دیو انی صاحب میاں جا جا میاں جا جا میں تے کیا ہوں رو دینا میں تے کیا جی رو دینا اس غصے کا خیال رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ غصہ عقل مکینی خراب کرتا ہے جیویں کوڑ کمبے دی کوڑ مٹھے شہد کو بھی کوڑا کر دیتی ہے غصے دے نال انسان دا عقل کیا ہے فاسد ہو سکتا ہے باہر کہ غصہ آیا کہ یہ دا حل بھی کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسیا ہے اس پہ عمل کرو یہ سب تو بڑی مریض مرض ساڑھے مسلمان کے اندر پائی گئی ہے اور پھر یہ ختم ہونے آندھی نہیں غصہ ودا 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 حتیٰ کہ ایک غصہ
بغض دے دائرے تک چلا جاتا ہے کہ دل دے اندر نقطے کینہ حسد ہو، اس کو پھر اعمال قبولیت والے کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ منبر تے بیٹھے سیاست معاویہ تے شاہکار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے دے اندر ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص میں حصے تو بائیکاٹ کیتا۔ ابو مسلم کھڑے ہو گئے، آنکھیں لگے امیر معاویہ یہ بیت المال یہ نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ دا ہے نہ تیری والدہ دا ہے۔ بڑے جملے سخت آکھے، بڑے جملے سخت آکھے۔ حضرت امیر معاویہ 22 لاکھ مربع میل دا شہنشاہ، اللہ اکبر، اس جیسی کسی اصحاب پیغمبر کو کسی نے سلطنت شاہی کیتی نہیں۔ ابو مسلم کھڑا ہو کے آتا ہے کہ بیت المال تیرا نہیں، تیرے باپ کا نہیں، تیری ماں کا نہیں۔ جذبات چاہے، غصے چاہے، منبر چھوڑ دیتا، گھر چلے گئے، گھر واپس آئے، سر تو کہہ پانی دے قطرات ٹپک رہے ہیں اور کپڑے بھی گیلے ہیں۔ پھر آ کے منبر تے بیٹھے، لوگ منتظر ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دوستوں میرے کو پوچھتے تھے کہ میں منبر چھوڑ کے کیوں گیا، میں غسل کر کے کیوں گیا آیا، میرے کو پوچھتے کیوں نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہ جس وقت میں اس نوجوان نے یہ جملے سنے کہ تیرا مال نہیں، تیرے باپ کا مال نہیں، تیری ماں کا مال نہیں، میں جذبہ آیا، میں غصہ آیا، لیکن اس وقت میں نے اسے غصے کا تدارک میرے ذہن آیا، میرے آقا نے دسے، میں گھر گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس وقت غصہ آئے غسل کر لیا کرو۔ جس وقت میرے نبی نے یہ انسان ادا کرے سی، غسل کرے سی، داسی انشاءاللہ میں نبی نے سنت برکت دلال اس انسان کا غصہ دور ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، غصہ آیا ہے چھوٹا ہے تے بہ جا، بیٹھا ہے تو کہے گی لیٹ جا، اور پھر لیٹا بھی تیرا غصہ نہیں ہوتا، تے وضو کر لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وضو دلا بھی تیرا غصہ نہیں ختم ہوتا تے پھر کیا کر لے، غسل کر لے۔ اس پر میرا بھائی کمال والی چیز ہے، کمال والی عبادت ہے، عظیم عبادت ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا اور اس چیز اس انداز کا محفوظ کر رکھنا کہ یہ انسان قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سب کو زیادہ قیمتی عبادت روزے والی ہے، اس کو بھی کہہ ہے خیال دلال ادا کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ سحری کے وقت ختم کر کے کھانا پینا اور مکمل شام تک کچھ کھانے پینے نہ، ایسی حرکات روزے دے منافی کروانے۔ ایسا نہ ہوئے کہ میرے آقا نے فرمایا روزے دار بات ایسے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہاں کوئی اجر و ثواب ملتا نہیں سوائے بھوکتے اور پیاس۔ تحریہ کر لو، آج بات غصہ ہے تکے ہے نہ کرے سو، کہہ دے آپ کیتا ہے تکے ایک بینوں معاف کرے سو، اور اگر غصہ ہوتا ہے تو اس کو کسی درجے بوجھ دے درجے چلا لایا۔ ارادہ ہے نا بھائی؟ تو دعا ہے اللہ رب العزت جن احباب کے روزے رکھیں اللہ قبولیت والے باقی روزے میں نصیب فرمائے، آمین آمین۔